آج کے درس میں ہم بیان کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو قرب قیامت میں نزول ہوگا اور وہ دجال کو قتل کریں گے، تو احادیث میں ابن مریم کا ذکر آیا ہے، یعنی عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا۔ تو اس کے بارے میں ہم نے احادیث مبارکہ کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ آج کے درس میں ہم حدیث نمبر 5 بیان کریں گے، جو مشکات کتاب الفتن باب الملاحم بحوالہ مسلم شریف، یہ حدیث وہاں پہ موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد ذکر خروج الدجال فبینما هم یغدون للقتال يسوون الصفوف اذا اقیمت الصلاة فينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فأنبهم فإذا رآه عدو الله يذوب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه الإنذار حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دجال کے خروج کا ذکر کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی اور اس میں دجال کے خروج کا ذکر فرمایا، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی اثنا میں، یعنی اسی وقت، یعنی جب دجال نکلے گا تو اسی اثنا میں کہ مسلمان اس سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، صفیں باندھ رہے ہوں گے اور نماز کے لیے تکبیر و اقامت کہی جا چکی ہوگی کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے اور نماز میں مسلمانوں کی امامت کریں گے، اور اللہ کا دشمن یعنی دجال ان کو دیکھتے ہی اس طرح گلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گلتا ہے۔ داس بولی کی گی لکا سنگ چھمال کا پوبو کی بولی کی گی، جس طرح نمک پانی میں حل ہوتا ہے اس طرح وہ گلتا جائے گا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے تو وہ آپ ہی گل کر مر جائے گا، یعنی اگر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل بھی نہ کرے پھر بھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتی ہی ڈر اور خوف کی وجہ سے خود بخود کمزور ہو کے مر جائے گا، مگر اللہ ان کو ان کے ہاتھ سے قتل کرائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے اس کا قتل لکھا ہے، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا کے دجال کو قتل کریں گے اور وہ اپنے نیزے میں اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزے سے دجال کو ماریں گے اور اس نیزے پر جو دجال کا خون لگے گا وہ مسلمانوں کو دکھائے گا کہ دیکھو احادیث مبارکہ میں جو ذکر آپ کو ملتا تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دجال کو قتل کریں گے، لہذا میں نے اس حدیث کے مطابق، اس پیشن گوئی کے مطابق اس دجال کو قتل کیا، یہ نیزے پر اس کا خون لگا ہوا ہے۔ تو احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ یہ جو حدیث ہے اس میں ابن مریم کا ذکر ہے، اور جہاں تک مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ نے اپنے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا، وہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا اور معلوم ہوا کہ مرزا غلام قادیانی دجال قذاب، وہ مسیح موعود نہیں بلکہ وہ جھوٹا دجال و قذاب ہے، اور مرزا غلام قادیانی نے زندگی میں کبھی بھی دجال کو قتل نہیں کیا، نہ اس کے زمانے میں دجال کا خروج ہوا ہے۔ اور حدیث میں ابن مریم کا ذکر ہے، ابن چراغ بی بی کا ذکر نہیں ہے۔ حدیث نمبر 6،
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس بینی وبینہ نبی یعنی عیسیٰ وانہ نازل فاذا رأیتموہ فاعرفوہ رجل مربوع الى الحمرة والبياض بين الممصرتين كان رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويدع الحزب ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. یہ حدیث بھی ذکر ہے ابو داؤد کتاب الملاحم باب خروج الدجال، مسند احمد برویات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور ان کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. یعنی اب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے جب ان کو مبعوث فرمایا تھا اس کے بعد دنیا میں آیا ہوں. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں گزرا. اور وہ یہ کہ وہ اترنے والے ہیں. یعنی جب قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اتاریں گے، پس جب تم ان کو دیکھو تو پہچان لینا وہ ایک میانہ قد آدمی ہے. یعنی قد نہ لمبا ہے نہ چھوٹا ہے، رنگ مائل بسرخی و سفید ہے، سرسپن یعنی مطلب ہے کہ سرخ اور سفید دونوں اس میں شامل ہے. دو زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دو زرد چادر ہوں گے. ان کے سر کے بال ایسے ہوں گے گویا اب ان سے پانی ٹپکنے والا ہے. اس کے بال مبارک ایسے نظر آئیں گے کہ اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، حالانکہ وہ بھیگی ہوئے نہ ہوں گے. حالانکہ ان کو پانی نہ لگا ہوگا لیکن معلوم ایسا ہوگا کہ اس کے بالوں سے بال بھیگے ہیں اور اسے قطرے ٹپک رہے ہیں، ایسا معلوم ہوگا. وہ اسلام پر لوگوں سے جنگ کریں گے، مطلب ایک کفر کے ساتھ جنگ کریں گے اور سارے عیسائیوں اور کافروں کو اسلام میں داخل کریں گے. صلیب کو پاش پاش کر دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، جس سے واضح ہو جائے گا عیسائیوں کے سامنے کہ ہم نے جو صلیب کا عقیدہ رکھا وہ عقیدہ غلط تھا. اور اسی طرح خنزیر کو قتل کر دیں گے اور یہ بتائیں گے کہ جس طرح تمام انبیاء میں خنزیر کا کانا حرام تھا تو میرے دین میں بھی کیا حرام ہے. جزیہ ختم کر دیں گے اور اللہ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام ملتوں کو مٹا دے گا. ایک اسلام رہے گا، سارے انسان ملت اسلامیہ میں داخل ہو جائیں گے اور ساری ملت کفر عیسائیت جو بھی ہوگا یہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا، صرف اسلام ہی رہے گا. اور وہ مسیح دجال کو ہلاک کر دیں گے اور زمین میں وہ 40 سال ٹھہریں گے، پھر اس کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو وہ 40 سال ٹھہریں گے اور ایک روایت میں 45 سال. اس کے بعد وہ وفات ہوں گے، مسلمان اس کا جنازہ پڑھیں گے. اس حدیث سے مبارکہ سے معلوم ہوا کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے. اور جہاں تک مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے اپنے آپ کو عیسیٰ کہا، مسیح موعود کہا، تو وہ جھوٹا دجال و کذاب ہے. اس لیے کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی کا جنازہ مسلمانوں نے نہیں پڑھا،
جب مرزا قادیانی نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، جھوٹا دعویٰ کیا، تو ان کی وفات اور اس کے دعوے کے درمیان 40 سالہ نہیں بنتے، 40 سال سے کم عرصہ گزارا ہے، اور اس کے بعد وہ جہنم رسید ہوا ہے۔ اور اس حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال گزاریں گے، 40 سال۔ تو مطلب یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ نے جب اپنے آپ کو مسیح موعود کا دعویٰ کیا، جھوٹا دعویٰ کیا، تو اس مرزا غلام احمد قادیانی ملعون لعنت اللہ علیہ، اس خبیث نے جو دعویٰ کیا، تو انہوں نے ان کی جنازہ مسلمانوں نے نہیں پڑھی۔ زندگی میں کبھی اس کا سامنا دجال سے نہیں ہوا، اور نہ انہوں نے کسی دجال کو قتل کیا، نہ اس کے زمانے میں دجال کا خروج ہوا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ لہذا معلوم ہوا اس حدیث سے کہ قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، اور غلام احمد قادیانی نے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ جھوٹا دجال و کذاب تھا۔ اسی طرح حدیث نمبر 7 عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینزل عیسی ابن مریم علیہ الصلاة والسلام فیقول امیرهم تعال فصل فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء تکرمت اللہ هذه الامہ۔ یہ حدیث بھی مسلم شریف بیان نزول عیسیٰ ابن مریم، مسند احمد بسلسلہ مرویات جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث کے اندر بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آئیے آپ نماز پڑھائیے، مگر وہ کہیں گے کہ نہیں، تم لوگ خود ہی ایک دوسرے کے امیر ہو، یعنی تمہارا امیر خود تم میں سے ہونا چاہیے، جو اس وقت اس زمانے میں مہدی علیہ الرضوان ہوگا۔ یہ اس عزت کا لحاظ کرتے ہوئے کہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو امیر ہوگا مہدی علیہ الرضوان، اس کو عزت و احترام دے گا اور کہے گا کہ نہیں آپ آگے ہو جائیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ الرضوان کے امامت میں نماز پڑھیں گے۔ ان حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، ابن چراغ بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 2، مرزا غلام احمد قادیانی نے زندگی بھر کبھی خنزیر کو قتل نہیں کیا۔ نمبر 3، زندگی بھر کبھی دجال کو نہیں مارا، اور اس کی زندگی میں کسی دجال نے خروج نہیں کیا تھا۔ نمبر 4، مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا ان کا جنازہ مسلمانوں نے نہیں پڑھا، بلکہ ان کا جنازہ یا اس کا جو بدبودار جسم کا جنازہ یہ قادیانیوں نے پڑھا، مسلمان اس میں شریک نہیں تھے۔ نمبر 4، ہر عیسیٰ علیہ السلام جب وفات ہوں گے تو انہوں نے دنیا میں 40 سال کا عرصہ گزارا ہوگا، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے جب دعویٰ کیا مسیح موعود ہونے کا تو موت تک اس کے 40 سال نہیں بنتے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت اللہ کا حج کریں گے، عمرہ کریں گے، اور فج الروحہ سے احرام باندھیں گے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کبھی بھی مکہ اور مدینہ نہیں گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قبر مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر بنے گا، اور مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ خبیث قبر، یہ ناپاک قبر، یہ جہنمی گڑھا یہ قادیان کے اندر ہے۔ وہ کبھی مکہ اور مدینہ گیا ہی نہیں تو قبر کہاں بنے گا؟ سمجھ نہیں بات؟ معلوم ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو دعویٰ مسیح موعود کا کیا تھا وہ جھوٹا دجال اور کذاب تھا۔ حدیث میں
ابن مریم کا ذکر ہے, ابن چراغ بیوی کا ذکر نہیں ہے.